کہ شاعری شعور کا نام ہے، جسے ہم شعور کہتے ہیں، اس سے لفظ شعور ہے۔ اس میں وزن اور بحر تو ردیف قافیہ اوزان یہ تو ہوتے ہیں تکنیکیات، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہونا چاہیے۔ محض وزن بحر یا ردیف قافیہ ہونا ہی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس میں شعوری کوئی پیغام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ 71 72 73 74 75 76 77 78 اس میں وزن بھی ہے اور قافیہ بھی ہے نا۔ ریل جاتی ہے ریل آتی ہے، ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، مطلب اس میں ردیف قافیہ یعنی بحر وزن سب کچھ ہے، لیکن یہ کوئی خاص بات تو کوئی پیغام ابلاغ تو نہیں ہوا، کوئی میسیج تو نہیں ہوا نا۔ تو شعر میں شعوری کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تب وہ شعر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں جو ہے وہ ہم پھر دوبارہ اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو یعنی سروں سے راگ جو مستقل ہیں اور باقاعدہ ہیں، آئیڈینٹیفائڈ ہیں، کلاسیفائڈ ہیں، کیٹیگرائزڈ ہیں، وہ راگ کہلاتے ہیں، اور جو ضمنی ذیلی یا غیر واضح ہیں وہ راگنی کہلاتی ہیں۔ بہت سارے ہیں، 100 سے زیادہ ہیں، 36 پہلے مشہور تھے راگ راگنی، تو وہ جو ہیں لیکن 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ لوگوں نے پیوند کاری کر کے اساتذہ نے اس کے جو وہ استاد ہوتا ہے گائک ہوتا ہے، پھر وہ استاد ہوتا ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے وہ اور نائک ہوتا ہے جو استادوں کا بھی استاد ہوتا ہے۔ اچھا استاد ہمارے سوسخانے میں ویسے تو ہر سوسخان کے جو ہے اپنے شاگردوں کے لیے جونیئرز کے لیے استاد ہوتا ہے، لیکن جو استاد فن ہوتا ہے وہ کہلائے گا جو تمام دبستانوں کی سوسخانی کو جانتا ہو، پڑھ سکتا ہو، اس سے واقف ہو، اور چاہے وہ یعنی اکیلے پڑھنا پڑے تو بازو کے ساتھ پڑھنا تو، اور وہ چاہے وہ کمرے کی ہو یا ہال کی ہو یا ریکارڈنگ ہو، اور وہ تنہا وہ ہر طرح کی ادائیگی پہ قادر ہو، سمجھتا بھی ہو، اور خود بندش موضوع و مرتب بھی کر سکتا ہو، تو وہ استاد کہلانے کا مستحق ہے۔ اور استاد سے بڑا جو ہوتا ہے وہ جو گانے والا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کمپوزر بھی ہو، وہ گائک ہے، لیکن جو نائک ہوتا ہے وہ گائک بھی ہوتا ہے اور کمپوزر بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بہت امیر خسرو تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے، وہ بہت بڑا درجہ ہے اس کا۔ خیر ان راگ راگنیوں سے کا اجتماع، اس کا مجموعہ وہ ٹھاٹ کہلاتا ہے۔ ہمارے اس کو یعنی 8 ٹھاٹ اور 10 ٹھاٹ کے نظام میں تقسیم کیا ہے۔ 2.5 گھنٹے کا ایک پہر یا 3 گھنٹے کا ایک پہر مقرر کیا گیا ہے۔ تو مختلف موسم، برسات ہو تو الگ ہے، اور گرمی ہے تو الگ ہے، دن ہے تو الگ ہے، رات ہے تو الگ ہے، دن کے مختلف پہر، رات کے پہلے یعنی پہر، تو اس میں ایک ٹھاٹ کا مطلب ہو گیا ایک ایریا آف راگ، تو یعنی وہ ہو گیا ایک ٹھاٹ۔ اور ٹھاٹ میں سمجھ لیں کہ ایک ٹھاٹ میں بہت سارے راگ راگنی ہوتے ہیں، اور ایک راگ راگنی جو ہوتا ہے وہ مختلف متعدد سروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹھاٹوں کے نظام میں 10 ٹھاٹ جو ہیں وہ یعنی وہ جہاں ابھی آ جائیں گے تو وہ میں ابھی اس کے اوپر آتا ہوں۔ میں یہاں ہم نے لکھا ہوا اس کو، جیسے آپ یوں سمجھ لیں، چلیے ایک تو بھیرویں ہے۔ چلیے پہلے میں یہ بتا دوں، سمپورن کی جو 7 سروں کی راگ راگنی ہے اس کو کہتے ہیں سمپورن، اور جو 6 سروں کا ہے وہ کہلاتا ہے کھاڈو، اور 5 سروں کا کوئی راگ راگنی ہے تو وہ کہلاتا ہے اوڈو۔ اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھاڈو اوڈو اوڈو کھاڈو ہو، جاتے وقت جو ہیں وہ 5 ہوں اور واپسی میں 6 ہوں، لیکن عام طور پہ 6 یا 5 ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی اسے اوڈو کھاڈو یا کھاڈو اوڈو کہتے ہیں۔ اس طرح سمپورن 7 سروں کی راگنی ہے، تو راگ ہے تو اس میں ہم بھیروں جو ہے، بھیرویں الگ ہے اور بھیروں الگ ہے۔ بھیروں صبح کا ہے، صبح کے پہر کا ٹھاٹ ہے، اور بھیروں میں مختلف وہ آ جاتے ہیں، ابھی یہاں آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں خود بھیروں ایک راگ ہے، جوگیا ہے، رام کلی ہے، جوگیا کلی ہے، 1 2 اور بھی اس کے ہیں۔ تو اس کا وقت صبح کا ہے، طلوع شمس سے لے کر آپ آج کل کے زمانے میں سمجھ لیں کہ فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر اور شروع کے جو 3-4 گھنٹے ہیں، یعنی 6 سے 9-10 بجے تک کا، 9 بجے تک کا سمجھ لیں آپ بھیروں کا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ پڑھیں گے تو اس میں ذرا اثر ہوگا اور آدمی پر جو ہے یعنی اس کے تاثرات اور وہ اس کے اوپر جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے اس کے اوپر۔ تو اس میں سارے گاما پادا نی سا پہ پھر روک دیتے ہیں، ایک لائن سے سر جو ہیں سارے گاما پادا نی یہ بھیروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ آسان اس اعتبار سے کہ دن کا آغاز صبح کا لوگ جو ہیں گائک، اول تو وہ تہجد گزاروں کی طرح۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو راگ رنگ والے اساتذہ ہیں جو چاہے ہندو یا مسلمان، وہ اپنے اپنے مذہب میں بڑے پابند ہوتے تھے، وہ مسلمان ہوتے تھے تو باوضو ریاض کرتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اس میں آلاپ میں وہ اللہ تعالیٰ کا حمدیہ کلام
یا بول استعمال کرتے تھے، یا بزرگان دین کے مناقب کے اشعار یا الفاظ یا بول، حمد نعت و مناقب کے استعمال کرتے تھے اپنے الاپ میں، اپنے ریاض میں۔ ریاض مشق و مہارت کو کہتے ہیں، پریکٹس کو کہتے ہیں، تو ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ عبادت سمجھ کے باوضو ہو کے ایسا کرتے تھے، بڑے باکردار ہوتے تھے، اور بہت یعنی میں نے جتنے لوگوں کو سنا ہے اور دیکھا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے بچتے تھے۔ ایک الگ موضوع ہے، اس کو ابھی نہیں چھیڑتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ سمپورن، کھاڈو، اوڈو، اچھا اس میں ایک آروہی ہوتی ہے، کسی راگ کا آگے کی طرف بڑھنا، یہ کہلاتی ہے آروہی، اور اس کا نیچے اترنا واپس آنا یہ کہلاتی ہے امروہی۔ اسے امروہی بھی نہ سمجھا جائے۔ جو کسی راگ راگنی کا جس پہ زیادہ دیر قیام ہو اور اس کو جو ہے وہ وادی سر کہتے ہیں، اور جہاں تھوڑا سا جو دبتا ہوا اور اس کے بعد ثانوی ہو، ذیلی ہو، سبسیڈیری ہو تو اس کو سم وادی سر کہتے ہیں۔ کومل میں نے آپ کو بتایا کہ کومل جو ہے وہ دھیما، میٹھا، نچلا اور تیور اٹھتا ہوا۔ اچھا جو غیر محسوس سا ہو، ضرورتاً ہو، اور یا ایک پل کا یا سہارے کے لیے یا یعنی پٹری بدلنے کے لیے ہو، یا غیر محسوس، غیر واضح ہو تو اس کو دربل کہتے ہیں۔ یہ ذرا بہت کم اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہ کچھ اصطلاحات موسیقی تھیں، میں نے کہا اس کی جو ہے۔ اچھا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بہت سارے علماء کرام سے بات ہوئی ہے۔ ایک مجتہد کے لیے، ایک عالم کے لیے، اور مجھ سے بہت سارے علماء کرام نے اس پہ یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، تقریریں کی، نامور علماء کرام میں ان کا کیا تذکرہ لوں، سب میرے بزرگ و محترم ہیں۔ میں نے ان سے جب ان سے بات و گفتگو کی تو انہوں نے اپنا وہ بیان، اپنی کتاب، اپنا موقف وڈرا کیا۔ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کوئی چاہے گا تو میں الگ سے بیان کر دوں گا۔ اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب میں بھی زیادہ اس پہ غور نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں بہرحال کلام کی باریکیاں اور ادائیگی کے جو رموز ہیں اس سے اچھا خاصا آگاہ ہوں۔ میں نے بہت سارے یعنی میں نے مختلف علوم و فنون اور مذاہب عالم کے کوشش کی کہ اسی مذہب کے ماہر سے رابطہ کروں۔ بائبل پڑھی تو چرچ میں جا کے پڑھی، اور دیگر جو ہمارے مکاتب ہیں برادران اسلام کے، انہی کے لوگوں سے ان کا موقف پوچھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ اسی طرح جو فصلو اہل ذکر کا مطلب یہ بھی ہے ان کنتم لا تعلمون کے اس میں کہ آپ اس کے ماہر سے پوچھیں۔ ہر عالم و مجتہد کے لیے فتویٰ صادر کرنے سے پہلے یہ لازم اور واجب ہے کہ یا تو وہ خود اس سلسلے میں بدرجہ کمال معلومات رکھتا ہو یا متعلقہ فرد سے معلومات کرے۔ اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو فتویٰ کیسے دے گا؟ انگور کا جو ہے وہ جو رس ہے یا اس کا لکوڈ جو ہے وہ کب شربت ہے، کب شراب ہے، کب سرکہ ہے، کب حلال ہے، کب حرام ہے، اگر اس سے پروسیس نہ معلوم ہو اور اس کے اثرات اور وہ نہ معلوم ہو تو وہ فتویٰ کیسے جاری کرے گا؟ یا تو وہ خود جانتا ہو یا متعلقہ شخص سے معلوم کرے کہ یہ کتنے یعنی جوش یا ابال یا رکھے رہنے کے بعد یہ یعنی شربت سے شراب بن جاتا ہے، اور پھر جل جانے کے بعد سرکہ ہو کے پہلے حلال تھا پھر حرام ہو گیا پھر حلال ہو گیا، تو وہ مدارج اسے جاننا ہے۔ تو ایک عالم مجتہد اور فتویٰ صادر کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ حسن صوت، خوشلانی اور غنا میں اس حد فاصل کو، خط امتیاز و تمیز کو جانتا ہو۔ تو نے کہا کہ آپ کو جب تک معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ دیں گے نہیں حرام ہے یا جائز ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ اس سے پوچھیں، میں نے ان لوگوں سے پوچھا، کتابیں پڑھی۔ اب یہاں بھی 2-3 صورت حال ہیں۔ جو لکھنا جانتے ہیں وہ اس کو پرفارم نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ جو بیان کرتے ہیں وہ اکیڈمک نہیں ہے، لٹریری نہیں ہے کہ لکھ سکیں۔ تو ایسا شخص جو ہے مہدی ظہیر ذوالقلیمی صاحب تھے، وہ اپنی مصروفیات اور ترجیحات کی وجہ سے کام نہیں کر سکے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ بیٹا اس کام کو کریں، اور پھر میں نے کوشش کی، تو میں نے اس سے سیکھا بھی، لکھا بھی، اور اس کے انسٹرکشن کی بھی میں کوشش، یعنی میں ڈیمونسٹریٹر بھی ہوں اس کا، رائٹر بھی ہوں، اور ریسرچ اسکالر بھی ہوں اس کا، اور اس کا جو ہے وہ انسٹرکٹر بھی ہوں۔ تو مجھے یہ تھوڑی سی فیسلٹی، یہ تھوڑی سی حاصل ہوئی کہ میں نے مختلف ماہرین فن سے استفادہ کیا، علماء سے بھی اور ماہرین فن اساتذہ سے بھی، اور یہ اتنی ساری معلومات آپ کے لیے میں نے جمع کر لی، اور میں جو بھی یہاں بول رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، یہ ہو یا یہ ہو، اس کا پوری طرح ذمہ دار ہوں، اور خاص طور پہ اس حساس موضوع کے لیے۔ اچھا صاحب، اب آپ یہ سمجھ لیجیے اصطلاحات تھیں۔ مذہبی خراج عقیدت گویا دیوی دیوتاؤں کا سدا بہار راگ راگنی جو ہے وہ جو ٹھاٹ، وہ بھیرویں کو سمجھا جاتا ہے۔ بھیرویں ٹھاٹ بھی ہے، راگ بھی ہے۔ مال کوس، چادر کوس، مت کوس اور کچھ دوسرے کوس ہیں، اور وہ ٹھاٹنی کوس، یہ دوسرے راگ۔ یہ میں نے غلط لکھ دیا تھا بھائی، اس کو ذرا پھر دکھا دیے گا۔ یہ دوسرے ٹھاٹ میں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ اب تو کوئی ٹوکنے والا اور اصلاح کرنے والا بھی نہیں ہے، اگر میں ہی نہ کروں تو
اچھا یہ ذرا سا بیٹا یہ جو لکھا ہے نا کوس، یہ آپ اسے کونز بھی کہتے ہیں ہندی میں اور کوز بھی کہتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے کراچی بھی کہتے ہیں اور کراچی بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے صاحب. اچھا جناب، تو اور دوسرے کوس یہ ذرا اس کی اصلاح کر لیجیے گا. اچھا یہ 24 گھنٹے میں ہر وقت پڑھا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے سوز، سلام اور مرثیہ وغیرہ کون سے زیادہ تر کا راگ ٹھاٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن کچھ اساتذہ نے اتنی پیوند کاری کی، وہ سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر کے اور آلائشی طرف الگ کرنے میں اساتذہ نے اتنا اہتمام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہ ہو گیا کہ راگ کو آئیڈینٹیفائڈ کرنا یا کیٹیگرائز یا کلاسیفائڈ کرنا مشکل ہو گیا. میں نے ایک کلام یہاں ضمن میں ایک بات بتا دوں، کولمبیا یونیورسٹی کی ڈاکٹر ایمی برڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رچرڈ ولفائے یہاں اس سب کانٹیننٹ کی کلاسیکی جو موسیقی تھی اس کے اوپر ریسرچ کرنے جب وہ آئے تو ووکل کے لیے بھی انہوں نے کام کیا اور اس میں انہوں نے پرفارمنگ آرٹ میں عزاداری اور سوسانی کو بھی شامل کیا. اس میں انہوں نے کجن بیگم صاحبہ سے رابطہ کیا اور مجھ سے. کجن بیگم صاحبہ کا چونکہ باقاعدہ لٹریری تحریری تحقیقی کوئی کام نہیں تھا، پرفارمر وہ اس عہد کی کیا ہر عہد کی جو معلوم تاریخ ہے، تو استاد معشوق علی خان صاحب اور کجن بیگم صاحبہ میرے پاس ان کے آثار موجود ہیں. کسی کے پاس ان سے بہتر آثار ہیں تو ضرور مجھے بتائے، مطلع کرے، اصلاح کرے، چیلنج کرے. میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ ہر قسم کی آواز کے جو ہے وہ منتہا اور درجہ کمال جو ہے وہ ان دونوں شخصیات کی آواز میں استاد واحد حسین خان، استاد اشتیاق علی خان، آغا مقصود مرزا، آفتاب علی کاظمی، اختر وسیع علی اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شخصیات ہیں کہ جو ماہرین فن رہی ہیں. لیکن جو اور ہاں یعنی عظیم المحسن صاحب یہ ہمارے اس عہد کے صاحبان طرز اور یعنی نمائندہ یعنی یہ سوسان حضرات تھے جو ماہرین فن بھی تھے. ان کے متوسطین ہیں، متعلقین ہیں، شاگرد ہیں، وہ بھی سب ہیں. ان کا میں نے نام نہیں لیا ہے کہ طویل فہرست ہو جائے گی، مگر یہ حضرات ہیں تو ان کو میں نے سنا دیکھا. لیکن یہ دو شخصیات ہیں ہر عہد کی نمائندہ، کسی بھی عہد کی کسی بھی معلوم دستیاب یعنی اثاثے سے آپ لے لیں تو یہ دونوں بڑی جو عجیب و غریب شخصیات ہیں. تو آپ یہ انہوں نے یہاں سے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کا کلام جو ہم نے یہاں پیش کیا اور یہاں ان سے ہم جو استفادہ کیا اسے پڑھنے دہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں وہ آپ کبھی سنیے گا ہم نے جاری بھی کی ہے. تو یہ ان کا خیال رکھے کہ یہ ادائیگی کرتے تھے. انہوں نے اس طرح کی بندشیں بنائیں کہ جس کو یعنی کیٹیگرائز کرنا مشکل تھا. تو کجن بیگم صاحبہ سے انہوں نے استفادہ ضرور کیا، لیکن جب میرے پاس میری کتاب میرے موضوع انٹرویو کیا انہوں نے مجھے وہاں مدعو بھی کیا، وہ ایک الگ قصہ ہے. خیر، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ فائن آرٹس فیکلٹی میوزک ڈپارٹمنٹ میں بطور پرفارمنگ آرٹ ہماری سوسانی کو تسلیم کیا گیا اور انہوں نے کچھ سود ہمارے لیے، مثال کے طور پہ بے چین تھی صغرا جو فراق پدری سے سود انہوں نے نوٹ کیے 6 مصرے. پھر اس کے بعد اس کے معنی اور اس کا جو معنی تھا انگلش میں اور انہوں نے اس کو یعنی انہوں نے لکھا اس کا ترجمہ، ٹرانسلیٹریشن بھی جسے ٹرانسکرپشن بھی کہتے ہیں اور ٹرانسلیشن بھی. پھر اس کا السٹریشن، اس کی تشریح اور کہ اس کی تفصیل کے کون صغرا تھیں، یہ کہاں تھیں، کیوں تھیں، فراق پدری کیا تھا، کربلا عزاداری اس کا پس منظر اور میرا مختصر تعارف بھی. تو اس طرح یعنی ایک سوز کے بیک گراؤنڈ میں اس کی نوٹیشن، اس کی اسکیلنگ فنی طور پہ بھی اتنی باقی. یہ میں نے کچھ سوز میں نے مختلف اساتذہ کو دیے کہ آپ مجھے اس کا راگ بتائیں. آپ یقین کریں کہ ان میں سے وہ میرے پاس اب تک محفوظ ہے اور وہ ان کی ویب سائٹ پہ اور ان کے ریسرچ ورک میں شامل ہے، ان کے اس میں تھیسس میں. اکثر نے یعنی مختلف اساتذہ نے مختلف اس کے راگ بتائے، حتیٰ کہ ٹھاٹ تک کا. بھائی میں ایک چیز ایک ہی میں نے سوز پڑھا ہے، اس کو 3 اساتذہ کو دیا اور تینوں نے اس کے راگ الگ بتائے اور ٹھاٹ تک مختلف کر دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کچھ اس طرح کے نوٹس اور اس میں وہ شامل کر دیے سر کہ جو اس اصل کسی ایک ٹھاٹ یا راگ میں وہ نہیں آتے تھے. تو لہذا اب ہم اس میں نہیں جاتے ہیں اور اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس کے بنیادی اصول اور رموز جو تکنیکیات سے آگاہی ہونی چاہیے آپ سب کو. نہ صحیح جو آپ کا استاد یا معلم ہے، جو استاد جسے لوگ کہنے لگے ہیں ادرائے محبت و اقارت، اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے اور اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اسے آگے بھی بڑھانا چاہیے. یوں کہ شاید میرے بعد اللہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا پیدا ہو کہ جو شاعری اور موسیقی گائیکی اور اس کی ادائیگی کو اس طرح لکھ سکے، بتا سکے اور آگے بڑھا سکے. بہرحال سمجھ لیں کہ یہ جو بھیروی ہیں
یہ ہر وقت گائی جا سکتی ہے، یعنی بھیروی کے سروں سے ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک عقیدت ہے، ایک عاجزی ہے، ایک یعنی ہمبل، اور یہ یعنی اس میں آدمی جو ہے سمجھ لیں کہ سرنڈر کرنا ہے، اور یہ ہمبل ایک جو ہے سبمیشن ہے اپنے دیوی دیوتاؤں یا اپنے جو ہے وہ ممدوح کے حضور، ٹھیک ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کی